أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم. معزز حاضرین جمع، بزرگوں اور عزیز دوستوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی مکمل سورت کی تلاوت کی گئی. یہ سورت عام طور پر ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو تنبیہ فرمائی اور انسانوں کو دنیا میں آنے کا اصل مقصد کی طرف متوجہ کیا ہے. اس سورت کی فضیلت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے سوال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ 1000 آیات تلاوت کر لے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ 1000 آیات تلاوت کرنے کی قدرت ہم میں سے ہر شخص میں نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 آیات تلاوت کرنے کے بقدر اجر عطا فرماتا ہے اور ثواب عطا فرماتا ہے. مختصر سی صورت ہے، نمازوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اب نماز کی مثال لے لیجیے کہ ایک نماز کا ثواب 25 سے 27 گنا ہے محلے کی مسجد. تو جس شخص نے ایک مرتبہ یہ سورت ایک رکعت میں پڑھی تو 25 گنا ثواب ملا. مطلب 25,000 اگر 1000 بھی مانے تو 25,000 آیات پڑھنے کا ثواب اس کو ایک رکعت میں ملے گا. پھر اگر فرض نماز کے اندر ہے تو اور ثواب پڑ جاتا ہے. امام کی قرات سنے گا تو اور زیادہ ثواب پڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ احسانات فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت پر بے پناہ احسانات فرمائے. چھوٹے چھوٹے اعمال جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کو کرنے کے لیے باضابطہ وقت کی ضرورت بھی نہیں، ان سے بھی ہم میں سے ہر شخص غفلت برتتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے شروع میں ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر. دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی مال و دولت تم کو غفلت میں رکھتا ہے. حتی زرتم المقابر،
یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی زندگی جو ختم ہوتی ہے اور جو انسان بڑھاپے کی طرف کو جاتا ہے، دنیاوی مال و دولت کی حرص اور دنیاوی مال و دولت کی لالچ بڑھتی جاتی ہے. یہ انسانی فطرت. جیسا کہ قرآن پاک نے دوسری آیات میں اس کی منظر کشی فرمائی، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کہ مال اور اولاد یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر انسان تفاخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، دوسرے سے اپنا موازنہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنے مال کمائے، میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا مال و دولت اکٹھا کیا، اتنا بینک بیلنس کر لیا، اتنی جائیداد بنا لی، ہماری اولاد اتنی ہے، ہمارے جتھے اتنے. اور قرآن پاک نے اس آیت کے اندر ایک مثال سے انسان کو سمجھایا، کمثل غیث اعجب الکفار. جو لوگ کھیتی کرتے ہیں اور کسان ہیں، ان کی سب سے محبوب ترین چیز ہوتی ہے کھیتی. اور اس کھیتی کو دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر جو جذبات ابھرتے ہیں اس کو بیان کرنا الفاظ سے باہر ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار، کہ کسان سب سے پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، بیج کو اللہ تبارک و تعالیٰ پودے کی شکل عطا فرماتا ہے. پھر جب کھیتی بالکل تیار ہونے کے قریب ہوتی ہے اور بالکل کٹنے کے قریب ہی ہوتی ہے تو کسان اعجب الکفار، کہ کسان اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے. کسان دیکھتا ہے کہ جو پچھلے دنوں کی محنت ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے. کسان اگر اسی کو دیکھتا رہے کہ کھیتی نہیں لہلاتی رہے اور اس کو کاٹنے کی ضرورت نہ پیش آئے تو یہ نتیجے کے برخلاف ہے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ محبوب ترین چیز کو کسان کاٹتا ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے، پھر اس کو دانا الگ کرتا ہے اور بھوسا الگ کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی عطا فرمائی کہ جب انسان جوانی کے عالم میں ہوتا ہے تو آخرت سے غافل ہوتا ہے، انجام سے غافل ہوتا ہے، اپنی طاقت پہ بھروسہ ہوتا ہے، اپنی دولت پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پیسے اور طاقت کے بلبوتے پہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور اسی غفلت میں اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک میدان حشر سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ ہو جائے. اور ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے جوانی اور تندرستی دی تھی، اس کو کہاں ختم کیا؟ جوانی میں اللہ کو عبادت بھی محبوب ہے، جوانی میں انسان سجدے بھی اچھے سے کر سکتا ہے، وضو بھی اچھی طریقے سے کر سکتا ہے، غسل بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، رکوع بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، قیام بھی لمبا کر سکتا ہے، رکوع بھی لمبا کر سکتا ہے، سجدے میں بھی دیر تک رہ سکتا ہے.
تلاوت میں بھی کافی دیر تک بیٹھنا اگر ہو تو اس کے لیے بھی مشکلات نہیں ہیں، لیکن جب یہ جوانی ڈھلتی ہے اور بڑھاپا آتا ہے تو آدھا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ گھٹنوں کا درد ہے، بدن کا درد ہے، مختلف طرح کی بیماریاں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جوانی بندہ کہاں فنا کیا، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے۔ اسی صورت کے آخر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور کھانے پینے کی نعمتیں تو علیحدہ ہیں، خود ہمارے بدن کے اندر اتنی نعمتیں ہیں جس کو شمار کرنا باہر ہے۔ آنکھ کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی صحیح صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ جن کو دکھتا نہیں ہے یا جو نابینا ہے ان کو دیکھ کر کے آدمی عبرت حاصل کرے۔ سننے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، سونگنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، کھانے کی صلاحیت، اٹھانے کی صلاحیت، چلنے کی صلاحیت، کھانے کو ہضم کرنے کی صلاحیت، کھانے کو چبانے کی صلاحیت، ہزاروں کروڑوں نعمتیں انسان اپنے اندر لے کر کے گھومتا ہے۔ جیسا کہ بعض بزرگوں نے کہا کہ کھانا یا کوئی بھی چیز اگر گرم ہو تو ہاتھ ہی فیصلہ کر دیتا ہے کہ گرم چیز ہے ابھی مت کھاؤ، اور ذائقہ اگر خراب ہو تو ناک اس کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ چیز خراب ہو چکی ہے۔ مزہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے، کھٹا ہے، زبان اس کا فیصلہ کر دیتی، اور انسان کی عقل پہ چھوڑ دیا، صرف اتنا چھوڑ دیا کہ تم اس لیے سوچ لو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا فیصلہ تمہیں کرنا۔ گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، ذائقہ کیسا ہے، یہ ساری چیزوں کو برتنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اعضاء کے اندر پیدا فرما دی، اور ایک چیز کو شریعت اور عقل کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم یہ دیکھ لو شریعت اور سے حرام ہے یا حلال ہے، اس کا فیصلہ تمہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیاوی سامان پر فخر کرنا تم کو غفلت میں رکھتا ہے، یہاں تک کہ جو قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، حتی زرتم المقابر، دنیا کے کسی شخص نے موت کا اب تک تو انکار نہیں کیا، اور امید ہے کہ آئندہ بھی کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ سوف تعلمون، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ارشاد فرمایا کہ پھر ان قریب تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کاش کہ تم جانتے، آخرت کی زندگی کو جانتے، اپنی زندگی کی حقیقت کو جانتے، اور اس بات پہ یقین تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا کہ تم قبرستانوں کے اندر جلد ہی جانے والے ہو۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علم یقین کے طور پر تم جانتے۔ اب یہ علم یقین کیا ہے؟ بعض چیزوں کا علم ہمیں سن کر کے ہوتا ہے، مثال کے طور پر ابھی ہم یہاں ہیں، دوسرے صوبے سے فون آئے کہ وہاں بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہ دھوپ نکلا ہوا ہے، تو اس کا علم ہمیں سن کر کے ہوا، اور ہم خود یہاں موجود ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں کہ موسم کیسا ہے، بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، یہ چیز ہے ہمیں دیکھ کر کے علم ہوا۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ جن چیزوں کا علم سن کر کے ہوتا ہے ان کے مقابلے میں جن چیزوں کا علم دیکھ کر کے ہوتا ہے وہ پختہ ہوتا ہے. جن چیزوں کا علم انسان کو دیکھ کر کے ہوتا ہے سننے کے مقابلے میں وہ زیادہ یقینی ہوتا ہے. جیسے کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور انسان گواہی دیتا ہے کہ میں خود وہاں پہ موجود تھا تو اس کی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین کہ تم علم یقین کے طور پر جانتے آخرت کی زندگی کو. آگے ارشاد فرمایا لترون الجحیم اور اندوناک خبر عطا فرمائی کہ تم جہنم کو یقینی طور پر ضرور بھی ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین پھر تم اس کو مشاہدے کے طور پر بھی دیکھو. ابھی تو ہمیں صرف خبر آتا ہوئی ہے کہ جنت ہے جہنم ہے گنہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور نیک لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا. جنت کی نعمتیں ایسی ہے جہنم کے عذاب ایسے ہیں لیکن کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے جو دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خبر عطا فرمائے. پھر آخری آیت میں ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ یہ جو نعمتیں تم دنیا کے اندر برتتے ہو جن جن نعمتوں کو تم استعمال کرتے ہو ان تمام نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے. اس سے ڈرتے تھے صحابہ کرام کہ دسترخوان کے اوپر کبھی کھانے میں چند قسم کے کھانے آ جاتے تھے تو وہ پھرا جاتے تھے اور تو اور صحابہ کرام 2 دن 3 دن کے بھوکے رہتے تھے فاقہ ہو جاتا تھا اور اس کے بعد بھی دسترخوان پہ کھجوریں آیا کرتی تھی یا کھانا آیا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تعلیم کے ہی سے ارشاد فرماتے تھے کہ جو تم یہ نعمتیں کھا رہے ہو ان کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا. یہاں پہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نعمتوں کی ناقدری کرتے اور جب انسان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں ان سے چھین بھی لیتا ہے. جیسے بعض بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے اذان دینے شاعری اسلام کو ادا کرنے کی آزادی عطا فرمائی ہے. مبادا ایسا وقت آ جائے کہ مسلمان ان چیزوں سے اعراض کرنے لگے ان نعمتوں کو ٹھکرانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے. مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور بہت سارے ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے تھے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے. اذان دینا چاہتے تھے لیکن اذان نہیں دے سکتے. بعض ممالک ایسے ہیں جہاں قرآن کی چھاپنے پہ پابندی ہے اذان دینے پہ پابندی ہے نماز پڑھنے پہ پابندی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ہمارے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہے اور مدد تو ان کے متعلق سوال ہوگا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ جوانی کے متعلق سوال نہ ہو جائے علم کے متعلق سوال نہ ہو جائے مال کے متعلق سوال نہ ہو جائے اولاد کے متعلق سوال نہ ہو جائے. مال کے متعلق سوال ہوگا کہ اللہ نے مال دیا تھا تو تم اس کو صحیح راستے میں خرچ کر کے آئے ہو یا غلط راستے میں خرچ کر کے آئے ہو. اولاد کے متعلق اللہ سوال فرمائے گا کہ اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی پھر اس کو کچھ دینی تعلیم بھی
پڑھایا نہ صرف دنیاوی تعلیم اور ہنر بھی سکھاتا ہے۔ جوانی کے متعلق یہ سوال ہوگا، جب تک کہ یہ سوالات نہیں ہو جائیں گے ابن آدم کے قدم، لوگوں کے قدم میدان حشر سے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایک نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔